آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتائیں گے جس میں امیر تیمور نے 80,000 عثمانی سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عثمانی سلطان بایزید کو بھی قید کر لیا تھا۔ عثمانی سلطان بایزید سے کون سی ایسی غلطیاں ہوئیں جو شکست کا سبب بنی اور یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جنگ انگورہ جسے جنگ انقرہ بھی کہا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ اور امیر تیمور کے درمیان ہونے والی ایک خون ریز جنگ تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس جنگ کی ابتدا چند ایک سرداروں سے ہوئی جو امیر تیمور سے بھاگ کر عثمانی سلطان بایزید کے پاس پناہ لینے چلے آئے تھے۔ اسی سلسلے میں دونوں بادشاہوں کے درمیان خط و کتابت شروع ہوئی اور آخر کار نوبت جنگ تک آ پہنچی۔ اس جنگ کا پہلا معرکہ سواس شہر تھا۔ 803 ہجری میں امیر تیمور آرمینیا کی جانب سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد میں داخل ہوا اور برق رفتاری کے ساتھ اس نے سواس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر بڑا مضبوط تھا اور اس شہر کی کمان سلطان بایزید کے بیٹے ارطغرل کے ہاتھ میں تھی۔ ترکوں نے امیر تیمور کے ابتدائی حملوں کا اس شدت کے ساتھ مقابلہ شروع کیا کہ امیر تیمور 8 لاکھ فوج کے ساتھ کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن یہاں امیر تیمور نے ایک چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ تیمور نے مزدوروں کو لگا کر قلعے کی دیواروں کے نیچے سرنگیں کھدوا دیں اور اس دوران اس نے دیواروں کو گرنے سے بچانے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا۔ جب کھدائی مکمل ہو گئی تو تیمور نے لکڑیوں کو آگ لگوا دی، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کی دیواریں سرنگوں میں بیٹھ گئیں۔ اب امیر تیمور کی فوج کے سامنے شہر کی آبادی اور عثمانی دستہ تھا۔ تیمور کا حکم ملتے ہی فوج نے شہر پر حملہ کیا اور شہر پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ شہر کی حفاظت کے لیے سلطان بایزید نے 6,000 کا ارمینی دستہ بھی متعین کر رکھا تھا۔ تیمور نے اس دستے سے یوں انتقام لیا کہ اسے زندہ دفن کروا دیا، جبکہ عثمانی شہزادے ارطغرل اور باقی سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا۔ عثمانی سلطان بایزید اس وقت قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف تھے۔ انہیں جب سواس کے شہر کی فتح اور شہزادے کے قتل کی خبر پہنچی تو سلطان نے محاصرہ اٹھایا اور اپنی فوجوں کے ساتھ ایشیائے کوچک جا پہنچا۔ لیکن تب تک امیر تیمور شام روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد امیر تیمور سواس واپس لوٹا اور اس کے اور بایزید کے درمیان دوبارہ خط و کتابت شروع ہوئی۔ وہ خط و کتابت پہلے سے بھی زیادہ سخت اور تلخ کلامی پر مبنی تھی۔ یوں اس خط و کتابت کا نتیجہ انقرہ کی جنگ نکلا۔ امیر تیمور نے 8 لاکھ کی فوج کے ساتھ سواس شہر کی طرف بڑھنا شروع کیا، لیکن یہ میدان تیمور کی فوج کے لیے تنگ تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے انگورہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کیا۔ امیر تیمور ایک باصلاحیت بادشاہ تھا اور جنگی چالوں میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ انگورہ کے محاصرے کی خبر سن کر بایزید ضرور یہاں آئے گا، سو ایسا ہی ہوا۔ جب سلطان بایزید کو خبر ملی تو وہ بجائے سواس جانے کے انگورہ کی جانب چل پڑا اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ امیر تیمور نے شہر کے شمال مغرب کی جانب، جو کہ فوجی نقطہ نظر کے حوالے سے میدان کا بہترین حصہ تھا، قبضہ کر لیا ہے۔ امیر تیمور نے سلطان بایزید کے مقابلے کے لیے تمام ضروری اور احتیاطی تدابیر اختیار کی، کیونکہ وہ بایزید کی طاقت سے بالکل واقف۔ عثمانی سلطان بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تتاریوں کی بھی تھی۔ امیر تیمور نے یہاں چال یہ چلی کہ اس نے اپنے جاسوسوں کو بھیس بدل کر بایزید کے لشکر میں بھیج دیا۔ ان جاسوسوں نے تاتاری دستوں کو بایزید کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب جنگ شروع ہوئی تو عین جنگ کے درمیان ان تاتاریوں نے بایزید کے ساتھ غداری کی اور امیر تیمور کے لشکر کے ساتھ جا ملے۔ سلطان بایزید نے یہاں ایک اور غلطی یہ کی کہ انگورہ پہنچنے کے بعد اس نے پوری فوج کو ساتھ لیا اور ایک دن کے لیے شکار پر چلا گیا۔ جس جگہ بایزید نے شکار کرنا تھا وہاں پانی بہت کم تھا، جس سے
5,000 عثمانی سپاہی صرف پیاس کی وجہ سے مارے گئے۔ باقی فوج کا بھی حال برا تھا، لیکن جب سلطان بایزید شکار سے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ عثمانی لشکرگاہ پر تیمور کا قبضہ ہو چکا تھا، اور جس چشمے سے عثمانی فوج پانی لیتی تھی اس کا رخ موڑ کر تیموری فوج نے دوسری جانب کر دیا تھا۔ اب حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ سلطان بایزید کو حملہ کرنا پڑا۔ چنانچہ 17 ذو الحجہ 804 ہجری کو وہ معرکہ پیش آیا جس نے امیر تیمور کی شہرت اور عظمت کو حیات ابدی بخشی اور سلطان بایزید کی ذلت رسوائی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا ڈالا۔ انقرہ کی یہ جنگ صبح طلوع فجر سے قبل شروع ہو چکی تھی اور غروب آفتاب تک جاری رہی۔ اس دن بایزید نے سپہ گری اور سپہ سالاری کے خوب جوہر دکھائے۔ اس کی فوج بھی بڑی بہادری سے لڑی، لیکن امیر تیمور کی کثیر فوج اور جنگی حالات کے سامنے بایزید کی تمام کوششیں ناکام نظر آنے لگیں۔ جنگ شروع ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد تاتاری، جنہیں امیر تیمور نے اپنے ہی ساتھ ملا لیا تھا، وہ اپنے سرداروں کے ساتھ تیمور کے لشکر میں جا ملے۔ اس کے علاوہ اناطولیہ کے ترک ریاستوں کے وہ دستے جنہیں بایزید نے جبری طور پر فوج میں بھرتی کیا تھا، عین موقع پر انہوں نے بھی غداری کی اور اپنے سرداروں کے ساتھ امیر تیمور کے لشکر سے جا ملے۔ اب سلطان بایزید کے ساتھ صرف 10,000 ینیچری فوج کا دستہ باقی رہ گیا تھا۔ اس 10,000 کے دستے نے امیر تیمور کی 8 لاکھ فوج کے مقابلے میں جو حیرت انگیز بہادری کا ثبوت دیا، اس کی مثال خود ینیچری کی تاریخ میں بھی کہیں نہیں ملتی۔ لیکن گرمی، پیاس، غداری اور اس سے بڑھ کر تیموری فوج کی کثرت نے ینیچری فوج کے بازو کمزور کر دیے اور امیر تیمور کی فوج غالب آ گئی۔ سلطان بایزید کے فوجی افسران نے میدان کی حالت کو دیکھتے ہوئے 5 گھنٹے پہلے ہی میدان چھوڑنے کی رائے دی، لیکن بایزید نے اس مشورے کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اب جب کہ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، سلطان بایزید نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن محمود خان نے آگے بڑھ کر سلطان بایزید کو گرفتار کر لیا۔ سلطان بایزید کے 5 بیٹے اس جنگ میں شامل تھے، جن میں سے 3 شہزادے تیموری فوج سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ شہزادہ محمد نے عماسیہ پہنچ کر دم لیا، شہزادہ سلیمان نے یورپ کا رخ کیا اور شہزادہ عیسیٰ کرمانیہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس طرح اس جنگ کا اختتام ہوا اور عثمانی سلطان کو ایک عبرتناک شکست ہوئی۔